بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ کرمنل پریکٹس کے حوالے سے ہے، اور وہ تو نہیں کہ جس کی فرمائش جناب حسام صاحب نے کی تھی کہ جی 365 کا پرچہ، 365 کا ہی پرچہ ہے، لیکن ہم اس کے دوسرے اسپیکٹ پہ دیکھیں گے آج۔ اور بیسیکلی آج ہمیں ہیبیس کارپس کی پٹیشن کب، کیا، کیوں، کیسے، کس طرح اس کو ڈرافٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو کیس ہے وہ 365 کا ہی ہے۔ 365 کیا ہے جناب؟ جتنے لوگ ہمارے سارے عاشق نامراد، کہ یہ جو بھاگ کے شادی کرنا اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس پہ تمام عشاق پر جو پرچے کٹتے ہیں وہ 365 کے ہیں۔ کچھ 365 اتنی بے ادبی اور پراپر قانونی چیز نہیں ہے، اس کا عشق اور محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے 365 کا، کیونکہ 365 کے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر وکٹم کون ہوتے ہیں؟ عشاق حضرات ہوتے ہیں۔ بھاگ کر شادی وغیرہ میں جب بھی پرچہ کٹتا ہے 365 کا کٹتا ہے۔ جب 365 کا پرچہ کٹتا ہے تو اس میں جنرلی ہوتا کیا جناب؟ 365 کے پرچے میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے FIR کی وجہ سے۔ یہاں پہ اگر نکاح ان کا ویلڈ ہو چکا ہے اور وہ عورت، وہ لڑکی جو اس کی وائف بنی نکاح کے بعد، اگر وہ آ کر بیان دے دے عدالت کے اندر کہ جناب میں اپنی مرضی کے ساتھ اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے نکاح کیا، یہ اس کا ثبوت ہے، لہٰذا یہ کوئی میرا وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے مجھے اغوا کیا ہو، بلکہ یہ میرا لیگلی ویڈڈ ہسبینڈ ہے، اور اس کی جو ڈیٹینشن ہے وہ انلیگل ہے کیونکہ اس نے مجھے اغوا کیا ہی نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، پہلے تو آپ کو چیز پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھاگ کے شادی اس میں سیفٹی میئرز کون کون سی لینی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، پتہ ہونا چاہیے نا، اشفاق میں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ویسے میں نے جو پہلا اپنا کوئی کیس کیا تھا جب میں LLB پارٹ 1 میں تھا، تو تب بھائی صاحب جو بڑے ہیں میرے ایڈوکیٹ تھے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ آن بیڈ تھے، ہاسپٹل میں تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ کدھر ہے؟ میں نے کہا میں تو کالج میں ہوں۔ کہتے جا یار ایک کلائنٹ آیا تو کیس کرنا کر لے۔ میں چلا کہ میں نے کیا کیس کرنا جی؟ پتہ چلا جی کہ وہ نکاح کے لیے آئے تھے، کوئی سرگودا کے تھے، وہ کسی یونیورسٹی سے اس کو لے کر آیا تھا، اور وہ دونوں کزن تھے، بٹ گھر والے نہیں مان رہے تھے، تو وہ نکاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے جو اپنا پریکٹیکل کیریئر ہے وہ یہاں سے شروع کیا تھا، ڈیورنگ LLB جو ہے وہ کیا تھا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں، ان سارے معاملوں میں جو پرچے کٹتے ہیں وہ 365 کا پرچہ کٹتا ہے۔ ایون کہ آپ اس کو شادی کے لیے بھی اگر بھگا کر لائیں تو پھر بھی 365 کا پرچہ، اور نکاح ہو جائے تب بھی 365 کا پرچہ کٹ جاتا ہے اور بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں جو اس طرح کے جو نکاح بھاگ کر دوڑ کر، یہ کبھی بھی اپنے ہی زندگی میں ہم نے بہت سے ایسے تجربے دیکھے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کا جو نکاح ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد ختم ہو جاتے ہیں، آگے نہیں رہتے۔ بہت ریئر کیس ہوگا کہ ایسا کوئی نکاح جو کسی جینون ایشو کی وجہ سے ہوگا، وہ تو چلتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل کے ہمارے وہی بات ہے کہ یہ جو عشق نامراد کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ ان کو پراپر طریقے سے اینڈ تک جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ عام طور پر جب ہم وکلا حضرات بیٹھے ہوتے ہیں کہیں پر اور کوئی نکاح اس طرح ہوتا ہے، کورٹ میرج ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد جناب ہم جو ہے اس بات پہ اگلی شرط لگا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے عرصہ یہ شادی چلے گی، اور اتنا ہی عرصہ یہ شادی چلتی ہے۔ ہاں، ایک آپ کو میں اور بتا دوں، کورٹ میرج کا پاکستان میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں کورٹ میرج نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ جو ہم سنتے ہیں عدالتوں میں کورٹ میرج، یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ کورٹ میرج نہیں ہوتا۔ کورٹ میرج کا کنسیپٹ تو انڈیا میں ہے کہ جہاں پر آپ ایک میرج رجسٹرار کے سامنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر آپ باقاعدہ اس اپنا جو بھی آپ کا وہ نکاح نامہ تو وہاں پر نہیں کہیں گے، جو بھی میرج ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ دستخط کرتے ہیں۔ یعنی کہ انڈیا کے مطابق جو ہندو رسم پھیرے لینے والی پھیرے نہ لے، اور جا کر وہاں پہ آپ کیا کریں؟ اس پہ رجسٹرار کے سامنے سائن کر لیں، تو یہ کورٹ میرج ہے۔ پاکستان میں کورٹ میرج کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔
کوئی ایسا ڈاکیومنٹ، کوئی ایسی چیز کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کورٹ میرج کیا ہے؟ انفیکٹ وہ کورٹ میرج نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو لڑکی اور لڑکا پہلے شرعی نکاح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جناب؟ شرعی نکاح کرتے ہیں۔ تو پھر عدالت کا کیا تعلق ہے؟ انفیکٹ عدالت میں ہم اس لیے ان کو لے کر جاتے ہیں کہ تاکہ لڑکی کا مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کا بیان کروا دے، جس میں وہ لڑکی مجسٹریٹ کے سامنے یہ کہتی ہے کہ میں بھاگ کر آئی ہوں، میں اپنی بھاگ تو نہیں خیر لفظ یوز کرتی، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، میجر ہوں، اور میں نے اس شخص کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اور کوئی زور زبردستی کسی بھی قسم کی نہیں ہے، یہ وہ بیان دیتی ہے۔ اور اس بیان کے بعد اگر کل کو، جیسے کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا نکاح ڈسکلوز ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایف آئی آر تو درج ہوگی۔ تو ایسی ایف آئی آر میں پھر وہ بیان سامنے آ جاتا ہے۔ اگر لڑکی اپنے بیان پر قائم رہے تو اس کا اس لڑکے کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اگر لڑکی اپنے بیان سے مکر گئی تو پھر جو میاں حضور ہے، چاہے وہ میاں حضور ہی کیوں نہیں تھے، 365 اور اگر 365 میں کوئی وقت گزرا ہے تو ساتھ 376، 365 میں آپ کے اوپر پرچہ کٹ جائے گا اغوا کا، اور 376 ساتھ آپ نے ریپ کیا ہے، اگر چاہے وہ ایسا سیکشل انٹرکورس تھا کہ جو آپ نے پراپر شرعی طریقے سے نکاح کے بعد کیا تھا۔ لیکن ایسے معاملات میں اگر کوئی نکاح بھی کرتا ہے تو وہ زبانی ہوتا ہے، شرعی نکاح کر لیا جاتا ہے، تحریری تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر تحریری بھی ہو اور لڑکی یہ بیان دے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، کس سخت، ایون کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد کوئی لڑکی آ کے کہے جی کہ 6 مہینے میں نے بڑی اذیت میں گزارے ہیں، یہ سارا کچھ تو زور زبردستی ہوا تھا، میں نے نکاح نہیں کیا، تو قانون کہتا ہے کہ اس کا نکاح نہیں تھا۔ تو آپ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کیا کیا؟ وہ ریپ ہو گیا، پرچہ کٹ جائے گا۔ بعض اوقات بہت معاملوں میں جو میں نے دیکھا کہ جب ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جناب جب پکڑے جاتے ہیں، عام طور پر لڑکا جیل میں جاتا ہے، لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، تو اس کا والد اس کو 2 باتیں کرتا ہے، یا تو پگڑی اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے کہ بھئی اب ہماری عزت کا سوال ہے، بیان دے دے، یا دوسری بات ہوتا ہے کہ اگر تم نے بیان نہ دیا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ اب اس کی جان بچانے کے لیے اس کو لٹکوا دیا جاتا ہے۔ اور جان بچانے کے لیے کیسے اس کو لٹکوا دیا جاتا ہے جناب؟ جان بچاتے بچاتے جب یہ بیان ہو جائے کہ اس نے زبردستی مجھے اغوا کیا تھا، تو بات ساری وہیں کی وہیں ہو جاتی ہے، اور سارا معاملہ جو آپ کا ہے وہ مکمل آپ کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، جو کہ نہ جاتا اگر آپ صحیح طریقے سے اس چیز کو چلاتے تو۔ خیر، یہ کچھ باتیں آپ کو بتانی تھی۔ 365 ہے کیا؟ یہاں پر ہم 365 نہیں پڑھ رہے، یہاں پر آج بیسیکلی ہمارا جو یہ سیشن ہے یہ 491 کی پٹیشن کے حوالے سے ہے۔ 491 کی پٹیشن کب لگتی ہے؟ ہمارے ملک میں اس کی زیادہ تر اپلیکیشن جو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جب کسی ماں سے اس کے بچے چھین لیے جائیں تو 491 میں وہ چلی جاتی ہے، یا بھٹا مزدور جن کو زبردستی اگر کوئی اس پہ اپنے کر لے تو اس کے اوپر 491 میں چلے جاتے ہیں جناب۔ جہاں پر اللیگل ڈیٹینشن ہوگی، جہاں پر اللیگل، جیسے ابھی یہ کچھ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، تو گرفتار کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ ودن 24 آور آپ ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے ریمانڈ کے لیے پیش کریں۔ اگر پولیس کسی بھی شخص کو گرفتار تو کر لے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو 24 گھنٹے کے اندر اگر مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرے تو ان تمام صورتوں میں ہم کیا کہتے ہیں جناب؟ ان تمام صورتوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 491 کی ریٹ لگے گی۔ اس کو ہیبیس کارپس ہیویس باڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس اختیار آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بھی ہے، لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں سی آر پی سی میں کہ اس کو ڈرافٹ کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ہیبیس کارپس کی پٹیشن ڈرافٹ کرنی تو یہ ہے کیا ہیبیس کارپس یا 491 سی آر پی سی کیا ہے؟ کہ جب کسی شخص کو اللیگلی یا امپراپرلی ڈیٹین کیا جائے تو اس شخص کی رہائی کے لیے جو ہم مقدمہ فائل کریں گے، جو پٹیشن فائل کریں گے، یہ کورٹ آف سیشن میں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سمری پروسیجر ہوگا۔ کون سا پروسیجر؟ سمری پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ عدالت یہ نہیں پوچھے گی کہ پولیس نے گرفتار کر لیا، عدالت یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ نے اس کو جرم میں گرفتار کیا، کیوں کیا، کیا گرفتار کیا، صحیح کیا یا غلط کیا۔ اگر صحیح تھا تو اس کی انٹری کرتے، انٹری نہیں کی تو گرفتاری کیا ہے؟ غلط، لہذا آ جاؤ واپس۔ اتنی سی بات اس میں ہوتی ہے۔ اس میں کیا، کیوں، کیسے کے معاملے، ثبوت، گواہیاں کچھ بھی نہیں ہوتے،
صرف کیا ہے کہ کیا کسی شخص کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا یا نہیں. اگر کیا گیا تو اس کو کیا کرو, سیٹ ایٹ لیبرٹی کر دو. اب موجودہ جو میں آپ کو ایک ڈرافٹ سکھانے جا رہا ہوں, پہلی بات ہے کہ 491 یا تو لگے گی کورٹ آف سیشن میں یا لگے گی ہائی کورٹ. سیشن کورٹ میں 491 کی درخواست کب لگے گی اور ہائی کورٹ میں کب لگے گی؟ ہم اس وقت کس شہر میں بیٹھے ہیں؟ لاہور میں. اگر حسام صاحب کو لاہور کے اندر ہی کوئی شخص اللیگلی ڈیٹین کر لے اور کہے کہ خبردار 13 تاریخ کو تجھے ہم نے جانے نہیں دینا, تو اگر یہ پیٹیشن آپ لاہور میں ہے تو لاہور کے اندر جو لگے گی تو وہ کورٹ آف سیشن میں لگے گی, کیونکہ لاہور سیشن کورٹ کے اس میں ڈسکریشن میں آتا ہے, جورسڈکشن میں آتا ہے, تو وہ اس کے حوالے سے ریٹ جاری کر سکتا ہے. حسام صاحب چلے گئے ہیں فیصل آباد, وہاں پر کسی نے اس کو اللیگلی ریٹین کر لیا. اگر ہم یہ ریٹ فیصل آباد میں جا کے لگائیں گے تو 491 کورٹ آف سیشن میں لگے گی, اور اگر ہم لاہور میں لگائیں گے تو ہائی کورٹ میں لگے گی. جب ڈسٹرکٹ چینج ہو جائے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے. جب آپ نے لاہور سے کسی باہر کے جگہ پہ جا کے ریڈ کروانا ہے تو پھر آپ ریٹ کہاں پہ فائل کریں گے؟ لاہور ہائی کورٹ. اگر ڈسٹرکٹ کے اندر کا معاملہ ہے تو پھر سیشن کورٹ میں آپ اس کی ریٹ فائل کریں گے. ریٹ ہمیشہ سیشن جج یا ہائی کورٹ کے جج کے نام پر ہوتی ہے, 491 کے تحت ہوتی ہے. اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ شخص کو اللیگلی یا امپراپرلی ڈیٹین کیا گیا. یہاں پر اگر آپ ڈرافٹ اس کا دیکھیں ذرا, تو ڈرافٹ کے اندر جناب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان دا کورٹ آف سیشن جج لاہور, وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے عدالت کا نام ہے. پھر اس کے بعد مسمات جو بھی ہمارا پٹیشنر ہے وہ, اور ورسز جو ہمارا رسپونڈنٹ. جب ہم کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں اس میں پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ نہیں ہوتے, پٹیشنر اور رسپونڈنٹ ہوتے ہیں. کرمنل کیس میں پٹیشنر اور رسپونڈنٹ, اس کے بعد اپیلانٹ اور رسپونڈنٹ ہوتا ہے, دوسرا بندہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ رسپونڈنٹ ہوتا ہے. اپلیکیشن ہے یہ فار ہیبیس کارپس, کس چیز کے لیے ہے؟ ہیبیس کارپس. انڈر سیکشن 491 CRPC ہم فائل کرتے ہیں کس کو؟ کورٹ آف سیشن. دیٹ دا پٹیشنرز فادر ان لا نیمڈ محمد اشرف XYZ جو بھی ہے ہیز بن illegally detained by the respondent. پٹیشنر کا کون؟ فادر ان لا, پٹیشنر کا فادر ان لا ڈیٹین کیا. کیوں ڈیٹین کیا جی؟ دیٹ بریف فیکٹس آف دا پیرنٹس آف دا کیس آر, کیا ہے کہ جناب, دیٹ دا پیرنٹس آف دا پٹیشنر ور persistently pressurizing the petitioner to get married to the cousin named Zulfikar who is an old age addicted person. اب یہ لڑکی لکھ رہی ہے, اس کا پٹیشنر لڑکی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے سسر کو گرفتار کر لیا. کیوں گرفتار کیا؟ کہ میرے جو والدین ہیں وہ میری شادی میرے ایک بوڑھے کزن کے ساتھ کرنا چاہتی تھی جو نشہ بھی پیتا. پھر کیا ہوا؟ دیٹ دا پٹیشنر being a sui juris on her free will married to امجد پرویز. لیکن میں نے کیا کیا؟ امجد پرویز کے ساتھ شادی کر لی, اور سوئی جورس کہ میں عاقل تھی, بالغ تھی, اپنی مرضی سے میں نے وہاں پر شادی کر لی. دا نکاح واز سولمنائزڈ آن 12/8 اینڈ آلسو رجسٹرڈ. نکاح باقاعدہ کیا ہے ہمارا؟ رجسٹرڈ ہے. دا کاپی آف نکاح نامہ اینڈ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ آف دا پٹیشنر. اسکول لیونگ کیوں لگا رہی ہے؟ کو داخلہ لینا ہے اس نے, کیوں؟ کہ میری عمر 18 سال سے زیادہ تھی, یہ ثبوت کے لیے. اگر شناختی کارڈ ہو تو پھر شناختی کارڈ لگا دیتی, نہیں ہے تو پھر اسکول لیونگ لگا دیا. That since the petitioner flatly refused to her parents to marry Zulfikar, they forcibly attempted to take her to Karachi to Zulfikar. She made her escape good on her free will during the journey to wreak their vengeance. کہتی ہے کہ جناب یہ میرے گھر والے زبردستی مجھے ذوالفقار سے شادی کروانے کے لیے لے کر جا رہے تھے. کہاں لے کر جا رہے تھے؟ کراچی. اور راستے میں کسی طریقے سے بچ کے گھر والوں سے بھاگی, مطلب مجھے کوئی لے کر نہیں گیا, میں اپنی مرضی سے وہاں سے بھاگ گئی. پھر کیا کیا جناب؟ پھر یہ ہوا, اچھا, she made her escape good. The parents of the petitioner managed to lodge an FIR, false FIR against Amjad Parvez, who also happened to be the then fiancé of the petitioner, with the allegation that he kidnapped the petitioner. امجد پرویز سے بھی اس نے کیا کہ جناب جو میرا خاوند جیسے اس نے نکاح کیا ہے اس کے خلاف انہوں نے کیا کٹوا دیا؟ پرچہ کٹوا دیا کہ اس نے اس کو گرفتار کیا, اغوا کیا, جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوئے تھے.
Pervez, who also happened to be the then fiance of the petitioner, with the allegation that he has kidnapped the petitioner with the intention to do illicit intercourse. کیونکہ 365 میں شرط ہے کہ illicit intercourse کے لیے کسی کو گرفتار کیا اغوا کیا جائے، یا کوئی آپ illicit ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی میرج کا بھی ارادہ ہے تو تب بھی 365 ہے. This was done to discourage and harass the present petitioner. That when the matter came into knowledge of the petitioner that her parents have managed to lodge FIR against her legally wedded husband, she appeared before the special judicial magistrate and got her statement recorded under section 164, declaring the FIR number dated police station is false and baseless. The copy of the said نکاح نامہ جناب ہم نے اس کو آپ کے پرسول کے لیے کیا کر دیا ہے، دے دیا ہے. تو کیا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے پہلے خامد گرفتار ہوا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے خامد کو کیا کیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا FIR میں جھوٹی میں، تو میں پیش ہوئی اور میں نے بتایا کہ جناب یہ تو میرا خامد ہے، اور میں نے اس کے بیانات کروایا. That now in spite of the fact that it is into the knowledge of the respondent that the petitioner has already recorded her statement under section 164, the respondent has now detained the father-in-law of the petitioner who is presently in his illegal and unlawful custody, detained in investigation cell مصری شاہ لاہور. اب انہوں نے میرے خامد کو تو چھوڑ دیا، لیکن کس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کس کو کر لیا، میرے سسر کو گرفتار کر لیا، جبکہ میں آلریڈی بیانات دے چکی ہوں کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا. That respondent in connivance with the parent of the petitioner are harassing and pressurizing the petitioner by keeping her father-in-law. تو father-in-law کو وہ جیل میں رکھ کے مجھے پریشرائز کر رہے ہیں. That the petitioner has no other adequate and FEK، میرے پاس کوئی اور جناب اس کا حل نہیں ہے. That the petitioner also ready to furnish the fee of the bailiff if there is any. جو bailiff اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی عدالت آرڈر کرتی ہے bailiff بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ وہ بندہ وہاں پر موجود ہے یا موجود نہیں. In light of above fact, it is humbly prayed to the honorable court that an order may be passed for the recovery of detenue. Detenue کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کو گرفتار کر کے اغوا کر کے illegal dispossession میں رکھا جائے، illegal possession میں رکھا جائے. Who is the illegal and unlawful custody of investigation cell مصری شاہ any other relief. اور اس کے بعد آخر پہ کوئی بھی اپلیکیشن دیں گے تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے، ہر اپلیکیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹ، تو اس کے ساتھ بھی کیا لگا دیں گے، ہم ایفیڈیوٹ لگا دیں گے. تو اب یہاں پہ 491 کی درخواست کس مقصد کے لیے دی گئی ہے؟ کسی شخص کی جو گرفتاری، جو بلا وجہ گرفتاری ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں 491 کی درخواست. پھر پولیس آئے گی جناب اس کو ہم نے فلاں معاملے میں اغوا کیا، گرفتار کیا. اگر وہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو پھر یہ پٹیشن خارج ہو جائے گا، اگر وہ معاملہ غلط ہوا تو پھر عدالت حکم کرے گی اس کو آپ کیا کریں، فی الحال آپ ریلیز کر دیں. یہاں تک اگر سوال آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلے سوال پوچھ لیں، پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی جناب کوئی سوال آپ لوگوں کو؟ 491 کی پٹیشن کے حوالے سے، 365B کے حوالے سے کوئی سوال اگر آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی چلے، لگتا ہے جی آج روزہ کا ٹائم پورا ہو گیا، تو آپ لوگوں کو سوال خود بخود کیا ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. تو اس کا جو میں نے ڈرافٹ سینڈ کر دیا گروپ کے اندر، ابھی میں لیکچر بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. سر 491 کی پٹیشن ہر اس جگہ پہ لگتی ہے جہاں پر کسی بھی شخص کو کوئی بھی اللیگلی ریٹین کر لے، چاہے وہ جیسے بٹھا مزدور، وہ بٹھا مالکان مزدوروں کو کر دیتے ہیں، یا کوئی باپ یا کوئی بھی رشتہ دار اپنے ماں سے کسی بچے کو لے کر چلا جاتا ہے، یا گارڈین سے بچے کو لے کر چلا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی کو اس مقصد کے لیے اغوا کیا جاتا ہے. کسی بھی لڑکی کو جب شادی کے لیے اغوا کیا جائے گا یا کوئی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو 491 کی ریٹ ہے وہ کبھی کسی کو اللیگلی ریٹین کریں گے تو 491 کی ریٹ لگ جائے گی، کوئی بھی کسی کو کرے، کوئی بھی کسی کو. اور 365 ہے کہ جب کسی لڑکی کو اغوا کیا جائے کس مقصد کے لیے، اس سے نکاح کرنے کے لیے بھی اگر کیا جائے تو تب بھی 491 میں آ جاتا ہے. کوئی اور سوال؟ جی سر. اوکے.